اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اللہ کی چاہت میں آپ کا میزبان فاروق خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے امن و سلامتی۔ آج کل کراچی شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کس طرح اس کو روکا جائے، کس طرح محبت کے پھول بکھرائے جائیں، اسی بارے میں ہم جان سکیں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے، جیسے کہ آج کل صورتحال چل رہی ہے اور اس صورتحال میں امن و امان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا عام شہری کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن و سلامتی ایک ایسا موضوع ہے جس کا قرآن میں بہت خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہمارا پروگرام ہے اللہ کی چاہت، تو اللہ کی چاہت امن بھی ہے اور اللہ کی چاہت سلامتی بھی ہے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہی امن اور سلامتی اپنے بندوں کے لیے۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف بڑھنا چاہیے اور قرآن سے رجوع کرنا چاہیے کہ کہاں پر امن کی، سلامتی کی اور سکون کی بات کی گئی ہے۔ جی۔ سورہ انعام ہے اور اس کی آیت 81 اور 82۔ جی۔ اور کیوں کر ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ابھی آپ سنتے جائیے گا تاکہ اس میں وضاحت ہوتی جائے گی۔ جب کہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل۔ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو جی، ان کے لیے تو کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے دل جمعی کا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اب ان کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، امن ان کے لیے۔ جی۔ لیکن امن کی ایک اور صورت بھی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی 63ویں آیت میں کیا، اور وہاں ہمارے مالک کا، ہمارے پروردگار کا انداز بدلا، اور اس نے ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر اطمینان اور وقار سے، اور جب منہ آتے ہیں ان کے جاہل لوگ تو کہتے ہیں اچھا صاحب سلام۔ یہ امن کی ایک دوسری شکل ہے۔ اگر ہم دونوں آیات کا بغور مطالعہ کریں اور عمیق گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امن اس وقت تباہ ہوتا ہے، سلامتی اس وقت چلی جاتی ہے جی۔ جب آپ اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ ظلم کریں گے امن چلا جائے گا، سلامتی نہیں ہوگی۔ اور ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ قتل و غارت کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، بلکہ ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ قتل و غارت اور فساد پر خاموش ہیں۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ آپ پھر مظلوم نہیں ہوتے، آپ ظالم ہوتے ہیں۔ جی۔ مظلوم تو بے بس لوگوں کو کہتے ہیں، لاچار لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، کیونکہ ایمان کی تو 3 حالتیں ہیں نا۔ کمزور ترین حالت ہے کہ دل سے تو برا جانے۔ جی۔ پہلے تو آپ کو ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ سے نہیں روکے تو زبان سے روکنا ہے، زبان سے نہیں روک پائے تو دل سے تو برا جانی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ایمان کو ہی ظلم سے آلودہ کر لیں گے، اور ایمان کو ظلم سے کیسے آلودہ کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اگر تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اے میرے بندوں، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، کہہ دیجئے اے میرے بندوں، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کا مطلب ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اشارہ کرے افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ اللہ اس کا رسول تو ظالم ہے ہی نہیں، بے شک، بے شک۔ ظالم تو ہم ہیں، ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جی۔ تو جہاں آپ اپنے ایمان کو ظلم سے پراگندہ کر لیں گے، اس کو
وہ لتھڑ جائے گا ظلم کی آلودگی سے، تو پھر وہاں امن اور سلامتی کا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کی مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، بالکل بالکل یہاں پر ہر طرح کا ظلم ہے، ایمان کے ساتھ تو ظلم ہے ہی، جی جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کہہ رہا ہے، بالکل صحیح، جو دین کو جس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے سب سن رہے ہیں، جبکہ یہ دین سمجھانا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، صحیح، اس کو بہت سمجھنے کی بڑی گہرائی کے ساتھ اگر آج کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میرے سامنے رکھا ہو، جی 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 بالکل، اور میں چلیے کانسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیجئے، میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ رہا، میڈیسنز کا اسٹوڈنٹ رہا، میں جب MBBS کر رہا تھا اور میں اپنے کالج میں تھا تو ہم لوگ ایک پڑھتے تھے گریز انیٹمی، یہ ہمارے فرسٹ پروفیشنل کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جی ہڈیوں کے بارے میں۔ اور جی اب اگر وہ انیٹمی میرے پاس ہوتی اور میں اس پر اگر گفتگو شروع کرتا تو بڑے بڑے اساتذہ اور لیکچرز جو تھے وہ مجھ سے کہتے کہ ابھی تو آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، بالکل، ابھی تو آپ طفل مکتب ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ، جی آپ کیا جانیں۔ جی جبکہ یہ وہ انیٹمی کی بک ہے جو گریز نے لکھی تھی، ایک انسان نے لکھی ہے، لیکن اس پر بھی ہم بحث مباحثہ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جی لیکن قرآن جو خدا کا کلام ہے بالکل، اس پر تو ہم اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کے لیے بھی ایک معلم کی ضرورت ہے، بے شک، اور وہ معلم کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، کوئی تفسیر بالرائے نہیں، کسی انسان کی دلیل نہیں، کسی انسان کا فہم نہیں، قرآن آپ صرف حدیث سے سمجھ سکتے ہیں، بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، ان کی سنت سے۔ بے شک، حدیث کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے، اور حدیث قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے جب یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے، اسی طرح ظلم کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم عدل اور انصاف سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف سے دور ہونے کا مطلب ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، ہم اپنے گھروں میں انصاف دے رہے ہیں کیا؟ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، بیویاں شوہروں کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں، عدل کے تمام تقاضوں کو کیا ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے؟ صحیح، ہم ایسا بھی نہیں کر رہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو بھی ظلم سے آلودہ کیا، معاشرے کو بھی ظلم سے آلودہ کیا، جی ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جی دھوکے ہم دیتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، صحیح، میٹر بڑھا کر رکشے والے پیسے زیادہ لیتے ہیں، جی آلو والا 10 روپے مزید بڑھا کر آلو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لانے میں جو خرچہ ہوا میرے پیٹرول کا خرچہ ہے تو وہ میں آلو مہنگے بیچوں گا، میں پیاز مہنگی بیچوں گا، میں ٹماٹر مہنگے بیچوں گا۔ ہر آدمی کرپٹ ہو چکا ہے، تو پھر امن کہاں رہے گا؟ بالکل، کیونکہ ہم نے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، جی پہلے قرآن نے کہا کہ تم ٹھہراتے ہو لوگوں کو، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ کوئی دلیل ہی نہیں دی خدا نے ان کو شریک ٹھہرانے کی۔ یہ آپ پوری اس کو سمجھنا ہوگا، یہ امن کا تعلق یہ ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری سے نہیں ہے، یہ خودکش حملہ آوروں کو روکنے سے نہیں ہے، جی بلکہ امن کا تعلق سب سے پہلے شروع ہوتا ہے شرک سے۔ شرک، بالکل، ہم اللہ کے سوا دوسروں کو مالک و مختار ٹھہراتے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم آج بھی متلاشی ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے ملک میں امن قائم کر دے گا۔ کیوں بھائی؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں پر گڑ گڑاتے کیوں نہیں؟ عمل ضرور کریں، لیکن ہمیں جس کو سب سے پہلے جس سے رجوع کرنا چاہیے ہم اس سے تو رجوع کر ہی نہیں رہے۔ بے شک، تو ایک تو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، اس کے اور جن کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ خود کہتا ہے اب تم بتاؤ نا ان میں سے کون زیادہ دل جمعی کا مستحق ہے، وہ جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یا وہ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے؟ اور جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، وہ در حقیقت امن کے سائے میں ہے۔ جی اسی طرح ایک دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور سورہ فرقان کی 63ویں آیت، اس میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت نسخہ اور آپ کو ایک ریمیڈی دے دی گئی ہے امن و امان کے قیام کے لیے، یا اگر وہ متاثر ہو تو کیا کرنا چاہیے، جو ہم کرتے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہم کو یہی کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کا ذکر کیا ہے۔ حقیقی بندے، یہ بہت بہت ہی اہم ترین ٹرمینالوجی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کی ہے۔ یہ ٹرمینالوجی کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب بندے ہیں خدا کے، بے شک، ہم سب بندے ہیں، لیکن بندے تو ہیں، لیکن اللہ نے حقیقی بندے کسی اور کو کہا ہے۔ جی دیکھیں، ایک ہوتا ہے بندہ، ایک ہوتا ہے اپنا بندہ، ایک ہوتا ہے حقیقی بندہ۔
ہم سب بندے ہیں. اپنا بندہ کون ہے؟ رسول اللہ، میرا بندہ. سبحان اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسول اللہ کو کہا میرا بندہ. اللہ. جی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا لفظ استعمال کیا، اپنا، میرا. اپنا اس کے لیے کہا جاتا ہے جہاں پر بڑا مان ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے، یہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا. تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات عالی شان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن یہ اصطلاح استعمال کی. نام تو سب رکھ لیتے جی میرا نام عباد الرحمن ہے. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں عباد الرحمن، ٹھیک ہے آپ عباد الرحمن ہیں، لیکن حقیقی بندہ کون ہے؟ اور باقی ہوتے ہیں بندے. جی. ہم سب، میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم عباد الرحمن بھی نہیں ہیں، ہم حقیقی بندے بھی نہیں ہیں. کیونکہ حقیقی بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف، جو اس کی چاہت ہے، اس چاہت میں اس نے تعریف بیان کر دی ہے کہ حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اطمینان اور وقار کے ساتھ. سبحان اللہ. اطمینان اور وقار کے ساتھ. اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان کے جاہل منہ لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم. کیا بات. سبحان اللہ. بہت مطلب نہ ان سے بحث کرتے ہیں، نہ ان سے الجھتے ہیں، بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے. جی. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ضرور بحث کریں. بالکل. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو 8 بجے کے بعد ٹاک شوز دیکھ لیا کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بحث ہی نہیں بلکہ اگر ہمارا بس چلے. جی. ایک زمانے میں حسینہ معین نے بڑے خوبصورت اشعار کہے تھے. ہم جب چھوٹے تھے تو پی ٹی وی ایوارڈ دیکھ رہے تھے. معین اختر صاحب نے ضیاء محی الدین صاحب کی ممکری کرتے ہوئے ٹھیکہ لگایا تھا. بہت پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو تنہائیاں پر تھا وہ ٹھیکہ. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اوپر ہی اوپر تالیاں، اندر ہی اندر گالیاں، اگر جو ان کا بس چلے ابھی یہاں گولی چلے. تو یہ اس طرح کا ان کا بس ہوتا ہے کہ اگر ابھی چل جائے تو یہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیں. بالکل بالکل. تو حقیقی بندے وہ ہیں جو اختلافی بات پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حق جانتے ہیں اور کوئی ان سے مختلف بات کر رہا ہے تو وہ صرف السلام علیکم پر اکتفا کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ بحث میں الجھیں گے، جب آپ کج بحثی کا شکار ہوں گے تو اختلاف بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، یہاں تک کہ فساد ہو جائے گا. بالکل بالکل. اور فساد ہوا تو امن رائے گا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برداشت اور اعتدال کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے. جی. اسی لیے امن والوں کو اس نے کہا ہم المحتدون، یہ ہدایت والے ہیں. جن کے پاس امن ہوگا وہی ہدایت والے ہوں. جی. بحث کرنا، الجھنا، اپنی بات پہ اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے اس پر قائم رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور ان باتوں سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر آج آپ میری ان باتوں کو ملکی حالات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو یہ باتیں سچ لگیں کہ ہم آج جو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، ہم سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں. ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. بالکل. میں یہاں بیٹھ کر آپ سے اچھی باتیں کر دوں، نہیں جناب ہمارے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. ہمارے اندر کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. ہم میں کوئی پوٹینشیل نہیں. فیس بک پر ہم بدتمیزیاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم گالیاں دے رہے ہیں. جی. ذرا سا کوئی برا ہو جاتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا تو اس کی ایسی تیسی ہم کر ڈالتے ہیں اور فیک آئی ڈیز سے کرتے ہیں. ہم رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں. ہم سب جھوٹے ہیں کیونکہ ہم سب سنی سنائی باتیں آگے بڑھاتے ہیں. بالکل سچ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. یہاں تک کہ ہمارے جو چینلز ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، وہ تک جھوٹی باتیں آگے بڑھا دیتے ہیں. پھٹ تک رہ کر ہے سنی جاتی ہے بڑی زوردار دھماکے کی آواز. جب تک سب بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، سب اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں، دفاتر بند ہو جاتے ہیں، مائیں گھروں میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرا بیٹا باہر نکلا ہوا تھا، آیا کہ نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے وہ تو رکشہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس کا پٹاخہ نکلا تھا. ہم نے سنی سنائی بات کو آگے بڑھا. جی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جہاں یہ پوٹینشیل ہی نہ ہو، جہاں ہم نے اپنے آپ کو یعنی بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے ہیں،
وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرا تو روزانہ کا معمول ہے، لوگ تشریف لاتے ہیں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے پاس، مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کس کس کے پاس سے ہو کر آئے ہیں اور کتنا جھوٹ بولا لوگوں نے. اور میں کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں تو شاید آپ سب میں زیادہ برا ہوں، میں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو برا کہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول متعین کیے ہیں ان اصولوں پر تو چلنا ہوگا. ورنہ پھر آپ یہ تقاضا نہ کریں کہ امن چاہیے، سکون چاہیے. امن آپ کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کا اندر ہی منتشر ہو، مضطرب ہو، آپ خود فرسٹریٹڈ ہو اندر سے، آپ باہر کیا امن لے کر آئیں گے؟ کبھی نہیں آ سکتا. تو یہ امن و سلامتی کے بنیادی اصول ہیں جو قرآن پاک نے وضع کیے ہیں. انشاءاللہ آگے جو سوالات کا سلسلہ ہوگا تو کچھ احادیث بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. جی ناظرین، وقت ہو چکا ہے کہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں اللہ کی چاہت میں ہمارے طلباء و طالبات بھی موجود ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں جو عامر بھائی ان کے تسلی بخش جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی چاہت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. عامر بھائی، اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب، پہلا سوال. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. آپ نے کہا تھا کہ ظلم معاشرے کے اندر پھیلتا ہے، شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ کیسے پھیلتا ہے. تو معاشرے کے اندر ظلم پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تو ہوتی ہے کہ سود کو عام کر دیا ہے. سود ہمارے معاشرے میں کتنا عام کر دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. ابھی میں نے ایک خبر بھی سنی تھی اندرون سندھ میں کہ 25 روپے کے عوض میں 5 لوگ قتل کر دیے گئے. اس کے اوپر آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں. کیونکہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین کرتے ہو اور سود چاہیے. ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا، مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اور سود کا مطلب ہی امن کی نفی ہے، کیونکہ سود کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ. تو جنگ تو امن ہوتی ہی نہیں. تو ہم تو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. تو جہاں جنگ ہوگا وہاں پر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آپ نے درست فرمایا. اور صرف چونکہ میں نے ایک اجمالی جائزہ پیش کیا تھا، معاشرتی برائیاں تو پھر بہت ساری ہیں. سود اپنی جگہ پر ہے، اس میں تو معافی ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. اب اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اور کیا رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بچو اس سے. سود کی گرد سے بھی بچنا چاہیے، لیکن ہم سود میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کرپشن ہے، رشوت ہے، لوگوں کی حق تلفیاں ہیں، یتیموں کا مال یہاں کھا لیا جاتا ہے، بیواؤں کا حق نہیں دیا جاتا، وراثت کی تقسیم نہیں ہے یہاں پر. میں کس برائی کی طرف آپ کو یعنی میں کیسے کہوں، لیکن میں یہ بات کہہ دیتا ہوں. آپ سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن دکھ ہوتا ہے. اور میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے ریئلسٹک ہو کر بات کروں گا. ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اگر آپ بہت ہی غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجے، اس دنیا میں بھیجے، ان کی اقوام میں جو برائیاں تھیں وہ سب ہم میں موجود ہیں. اللہ اکبر. یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو برائیاں انبیاء کی اقوام میں تھیں وہ سمٹ کر ہم میں آ گئی ہیں، ہر طرح کی برائی. تو پھر ایسے میں امن اور سلامتی کا تصور، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں کوئی نا امیدی پیدا نہیں کر رہا، لیکن جب تک ہم حقائق کا ادراک نہیں کریں گے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1486 برس قبل اس دنیا جو رسول اللہ کے لیے بنی تھی، یہ دنیا، اس میں تشریف لا کر، بلکہ کائنات آپ کے لیے بنی ہے، آپ نے تشریف لا کر یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا رہا، یہ نہیں کہا تھا کہ سب کچھ صحیح ہے یہاں پر. آپ نے یہ کہا تھا سب غلط ہو رہا ہے، بچیاں دفنائی جا رہی ہیں، جہالت عام ہے، بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے،
لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے، قتل ناحق کیے جا رہے ہیں. جب آپ نے یہ سب بتلایا اس کے بعد آپ نے اسلام کی روشنی پھیلائی تاکہ لوگوں کو اپنی برائیوں کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. جی. ہم برائیوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم دشمنوں کی فکر میں کیوں سر کھپائیں گے، غیروں کے انتظام ہمیں کیا ڈرائیں گے. اس ملک کی مدد کے لیے آسماں جو ہے، اس قوم کی مدد کو فرشتے جو آئیں گے. ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں ایسے کیسے ہوگا، صحیح، ایسے تو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. فرشتے بھی کیوں آئیں گے بھائی؟ ہاں، اے سودی لوگوں، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے؟ تم تک سود کی گرد پہنچ رہی ہے، کس کے پاس نہیں پہنچ رہی؟ کوئی، چلیے اکثریت کی بات نہیں کرتے، لیکن اکثریت بھی ایک بڑا حصہ جی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں، اچھا اس کا کوئی اہتمام بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور لوگ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے. میں تو کہتا ہوں کہ شاید میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے کہ اگر ہم اس کو برائی سمجھتے تو شاید معاف کر دیے جاتے. لیکن ہم تو برائی بھی نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹس رکھوائے، اس کا منافع مل رہا ہے، ہمیں صرف منافع مل رہا ہے. آپ کو، آپ لاس میں شریک نہیں ہیں. پروفٹ ہی پروفٹ. بالکل، پروفٹ تو ایمان میں ہونا چاہیے، بے شک. اس میں کہاں سے پروفٹ خالی ہو رہا ہے؟ جی. تو یہ اب لوگوں کو سمجھانا علماء کا کام ہے، جی. دانشوروں کا کام ہے. لیکن اگر یہاں پر سوائے فساد فی الارض کے کچھ نہ ہو رہا ہو، ہم لوگ فرقہ بندی میں ہی جی رہ جائیں، ہم اپنے اپنے فرقوں کی بات کرنے ہی لگ جائیں، تو اسلام کون پھیلائے گا؟ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں نا ہمارا فرقہ درست ہے، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ درست ہے. جی. اسلام تو غریب ہو گیا ہے، اسلام کا تو کوئی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک دن آئے گا جب اسلام غریب ہو جائے گا. آج اسلام غریب ہے. اسلام پکار رہا ہے کوئی ہے میرا، کوئی ہے میرا مددگار. کوئی کہتا ہے نہیں میں آپ کا مددگار نہیں ہوں، میں سنی ہوں. اسلام نے پھر پکارا کوئی ہے میرا مددگار، میں آپ کا مددگار نہیں ہوں، میں شیعہ ہوں. میرا ہے کوئی مددگار، میں آپ کا مددگار نہیں ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں وہابی ہوں. اور فرقے در فرقے در فرقے. جی. تو آپ مجھے پھر بتائیے کہ ہم امن کے تصور کو یا اس کے خواب کو تعبیر تک کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ تو آپ کا بالکل، آپ نے پوائنٹ آؤٹ صحیح کیا، بالکل درست ہے. جی جناب، اب اگلے سوال کی طرف. آپ کا سوال. سر ایک اور سوال ہے. جی عامر بھائی، لوگ جو ہے بینک میں جمع کراتے ہیں پیسے، وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے کرواتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ جمع کراتے ہیں. اب اس کے جو پیسے وہ بینک والے زکوٰۃ کے پیسے الگ سے کاٹ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اصولی طور پر تو زکوٰۃ ہمیں خود دینی چاہیے، لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو یہ بینکوں میں کٹوتی شروع ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے، جب انہوں نے ہر چیز کو اسلامائزیشن اور اپنی تشریح کے مطابق اسلام لانے کی کوشش کی. تو اس میں سے ایک تشریح ان کی یہ بھی تھی کہ زکوٰۃ کاٹ لو. اگر آج ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے نا میرے بھائی، تو یہاں کوئی غریب نہیں ہوتا، یہاں کوئی فاقے سے نہیں مر رہا ہوتا. ہم نے زکوٰۃ ہی صحیح طرح نہیں دی ہے. ہم تو اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے. سب سے پہلے تو مستحقین گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں. جی. میں کن رشتوں کی بات کر رہا ہوں؟ جی. جو نسبی رشتے نہیں ہیں، فروعی رشتے ہیں، جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، جو اقربا ہیں. بچوں پر اور ماں باپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ آپ کے نسبی رشتے ہیں. لیکن جو فروعی رشتے ہیں آپ کے، ہم تو وہاں بھی، ہم تو اپنے غریب رشتہ داروں سے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کون ملنا پسند کرتا ہے؟ سالوں ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جاتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ان کو. اور اگر زکوٰۃ دینے بھی جاتے ہیں تو ایسی احسان سے ان کو دیتے ہیں، یہ لائے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے، رکھ لو، اب تمہارا کون ہے؟ پھر ہم ہی ہیں. بس دعا کرنا. دعا بھی دھمکی سے لیتے ہیں، اور بیچارہ غریب تو دعا ہی دے گا، وہ پھر بھی دعا دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے، لیکن یہ غلط چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم درست نہیں ہوتے ہیں. ناظرین، وقت بریک کا ہو چکا ہے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی چاہت. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی چاہت. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وقت بہت کم ہے. جی بھائی، آپ کا سوال. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، تو ہم لوگ اس خسارے سے نکل پائیں گے
जितना यानी कि तरक्की याफ्ता हम लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? टैक्स तो ज़ाहिर है कि अगर आप अवामी बात करें तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी जितने भी टैक्स लगाए गए हैं इनको कोई मुस्तहसन निगाह से नहीं देखा जा रहा, और टैक्स के ज़रिए कभी भी इंसान खसारे से नहीं निकलता। खसारे से निकलने के लिए अपनी मईशत को बेहतर बनाना होता है, खसारे से निकलने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है, खसारे से निकलने के लिए आवाम को रिलीफ देना पड़ता है, खसारे से निकलने के लिए अपनी मैन पावर को इस्तेमाल करना पड़ता है, जो चाइना ने की। चाइना में क्या था, लोग बहुत थे, उन्होंने कहा अब लोगों का क्या करें, तो उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि सुई से लेकर बड़ी सी बड़ी शय तक वो बना रहे हैं जी, और कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी कॉपी कर रहे हैं कि जो असल हैं वो परेशान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आपने अपनी ना मैन पावर को इस्तेमाल किया, बल्कि मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँ कि खसारे से निकलने के लिए सबसे पहले तालीम हासिल की जाती है। जी, आपने तो तालीम पर ही तवज्जो नहीं दी, जी, कहीं तालीम नहीं है। तो टैक्स लगाकर ये एक मसनूई माहौल तो आप क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं कि जनाब हमने खसारे पर काबू पा लिया, मसनूई काबू। जी, अगर खसारे पर हमने सही मानों पर काबू पाया होता तो इससे पहले भी जो वज़राए आज़म गुज़रे हैं उन्होंने भी मईशत को बेहतर करने के लिए डॉलर को बड़ी निचली सतह पर ले आए थे, फिर उसके बाद डॉलर क्यों बढ़ गया भाई? इसका मतलब ये सब मसनूई था ना। अगर ये हकीकी होता तो 62 रुपए का डॉलर आज 101 रुपए का तो नहीं हो जाता। इसका मतलब ये सब मसनूई था। तो जहाँ हकीकी तौर पर मईशत को संभाला दिया जाता है वहाँ टैक्सेस के ज़रिए नहीं होता। टैक्स ज़रूर लगते हैं, टैक्स ज़रूर लगाए जाते हैं जी, लेकिन अमीरों पर, जी, जिनके पास पैसे हैं, जी, जिनके पास दौलत है। यहाँ तो जो टैक्स लग रहा है गरीब पर लग रहा है, बिल्कुल, उसको और दबाया जा रहा है। कभी गन्ने का रस पिया आपने? मशीन के सामने खड़े हुए हैं आप, सबसे अच्छा रस कौन सा होता है उसमें से? शुरू में जो होता है वो नहीं, वो जब निचोड़ कर उसको और दबा कर नींबू उसमें बीच में डाल के फिर जब वो डालता है, गन्ने का आखिरी रेशा तक वो निचोड़ लेता है जी, तो फिर वो सब कहते हैं ये वाला देना, क्योंकि जो शुरू में निकलता है उसमें बर्फ़ होती है तो वो सारा पानी के साथ आ जाता है। जो आखिर में जाता है जी, तो हम वो आखिरी वाले गरीब हैं जिनके अंदर दरमियान में नींबू रखकर हमें निचोड़ा जा रहा है ताकि ज़रा उनको लुत्फ़ भी आए पीने में। तो हमें पी रहे हैं और आप अपने आप को पिलवा रहे हैं माशाल्लाह। ये सबसे बड़ा कमाल है आपका। तो ऐसी सूरत में ना अमन व सलामती का कोई तसव्वुर है। जी, जी, ये सारी बातें फ़साद की तरफ ले जाती हैं और कहीं पर भी आपको इसमें अमन की झलक दिखाई नहीं देगी। जी, हम सब बढ़ रहे हैं फ़साद की तरफ। जी, अब अनाकी फैलती है, जी, अनाकी में लोग सड़कों पर आते हैं, टायर जलाते हैं, जी, अपने एहतजाज करते हैं। जी, अच्छा, हमारे यहाँ एहतजाज करने का तरीक़ा इतना बुरा है कि हम अपनी ही इमलाक को नुकसान पहुँचा देते हैं। हम अपनी ही किसी गरीब भाई की मोटरसाइकिल जला देते हैं जी, जो उसकी जमा पूंजी होती है, जी, जो उसने बड़ी मुश्किल से साइकिल बेचने के बाद ली थी। हम मोटरसाइकिल को आग लगाते हैं। जी, आपने कभी सुना, मैं ये बात नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, लेकिन आपने कभी सुना कि किसी अमीर की गाड़ी को आग लगाई हो? गरीब की मोटरसाइकिल जलती है या पंक्चर वाले के टायर जलाए जाते हैं, जो वो अपनी दुकान के बाहर इसलिए रखता है ताकि लोग यहाँ रुकें और पंक्चर बनवा लें। उसके बाहर से सारे टायर उठा के हम जला देते हैं। सड़क पर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होती हैं, जो बसें हैं, जो रिक्शा हैं, उनको हम आग लगा देते हैं। हम मेडिकल स्टोर तबाह कर देंगे। हम दुकानों, करियाना जहाँ परचून की दुकानें हैं, जहाँ पर हमारी अम्मी हमारे लिए चावल और दालें लेने के लिए जाती हैं, हम उसको आग लगा देते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं, हम उसे लूट लेते हैं। ये हमारे एहतजाज के तरीक़े हैं। तो महज़्ज़ब कौमें तो इस तरह एहतजाज नहीं करती। इसका मतलब हम खुद बताते हैं कि हम गैर महज़्ज़ब, गैर तहज़ीब याफ्ता, जुनूनी और वहशी लोग हैं जो हमें प्रोटेस्ट करना भी नहीं आता। हम वो प्रोटेस्ट करना जानते भी नहीं। जी, जी, अब जियो की ट्रांसमिशन रमज़ान में जारी है, जी, हम भी प्रोटेस्ट एक कर रहे हैं जी, और प्रोटेस्ट हम इस तरह से कर रहे हैं, आप देखते होंगे। और वो प्रोटेस्ट इस तरह से हो रहा है कि हमें बिजली की बड़ी हमें भी तकलीफ़ है कि बिजली नहीं मिलती लोगों को। तो अब क्या करें? KSC के दफ्तर को आग लगा दें, हेस्को, लेस्को, टेस्को, वापडा, पता नहीं, एक तो अजीब अजीब नाम है ये सारे। इनके साथ क्या करें? हमने अपने एहतजाज का तरीक़ा जो रोज़ाना हम शाम को करते हैं जी, वो ये है कि हम 5 मिनट के लिए अपने सेट की सारी बत्तियां बंद कर देते हैं और हम एक टिकर चलाते हैं, हिलता हिलता सा जाता है कि ये नशरियात आप वापडा, हेस्को, लेस्को, टेस्को, KSC के ताउन से देख रहे हैं। ये उनका हमारे साथ ताउन है। ये महज़्ज़ब अक़वाम के एहतजाज का तरीक़ा होता है।
اسی طرح کیا جاتا ہے. ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں سب, جی منتشر نہیں ہوتے. تحریر اسکوائر پہ جمع ہو گئے لوگ, ہوں جمع ہو جاتے, ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, اب اٹھاؤ بھائی ہمیں یہاں سے. ہاں توڑتے نہیں ہیں چیزوں کو. جی اپنے ہی تو ملک ہے, اپنے ہی تو چمن ہے, جی. اپنے چمن کو کیا آگ لگانی. گھروں میں جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بات نہیں کر رہے. ہاں امی آ رہی ہیں منانے کے لیے, بیٹا کیا ہو, نہیں بات کر رہے. تو گھر میں کیوں نہیں توڑتے چیزیں, جی اے سی کو آگ لگا دیں, پنکھا توڑ کے جلا دیں. اپنا گھر ہے نا, پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے میرا گھر ہے, ہاں تو یہ ملک بھی تو آپ کا گھر ہے. بالکل صحیح. ہم بچپن میں گانا سنتے تھے نیّر النور صاحبہ کا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. اپنا گھر ہے. تو ہم گھر کو تو اپنا سمجھیں. بالکل صحیح. عامر بھائی بہت بہت شکریہ, مگر ایک خلش سی رہ گئی ہے کہ آج ہم آپ سے نعت کے اشعار نہیں سن پائے. میری طرح بہت سے ناظرین ہیں جو سننا چاہتے ہیں آپ کو, مگر انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر اگلے پروگرام میں ضرور ہم آپ سے چاہیں گے کہ نعت کے چند اشعار آپ سنائیں. انشاءاللہ. ناظرین پروگرام کا وقت واقعی نہیں پتہ چلتا, مگر اللہ کی چاہت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Allah